السلام علیکم ناظرین، TNN TV کے نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں آپ کی میزبان لارب خان۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ ملک بھر میں سیلاب کی تباہ کاریاں، مزید 34 افراد لقمہ اجل، ہلاکتیں 934 تک جا پہنچی، ہزاروں بستیاں اجڑ گئیں، سوات میں متعدد عمارتیں دریا برد، ہزاروں سیلاب زدگان کھلے آسمان تلے بے یارو مددگار۔ وزیر اعظم کا سندھ میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، شہباز شریف نے بحالی کے لیے سندھ حکومت کو 15 ارب روپے کی گرانٹ دینے کا اعلان کر دیا۔ بلاول بھٹو اور متعلقہ اداروں پر گرانٹ شفاف طریقے سے استعمال کرنے کی ذمہ داری۔ وزیر اعظم نے 300 یونٹ والے بجلی صارفین کو بھی ریلیف کا کہا ہے۔ وزیر خزانہ کہتے ہیں اس پر ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ طوفانی بارشوں اور سیلابی صورتحال کے باعث ٹرینیں تاخیر کا شکار، مسافر رل گئے، عزیز و اقارب کو پریشانی کا سامنا، مسافروں کا سہولیات کی عدم فراہمی کا شکوہ۔ ریلویز پولیس لاہور ڈویژن کا انسداد تجاوزات آپریشن، کروڑوں روپے کی کمرشل ریلوے اراضی واگزار کرا لی گئی۔ قابضین نے ریلوے اراضی پر بھینسوں کے باڑے بنا رکھے تھے۔ اسکولوں اور کالجز کی متواتر بندش کی وجہ سے طلباء و طالبات کے والدین پریشان، بچوں کے مستقبل کے لیے فکر مند والدین کہتے ہیں تعلیمی اداروں کی بے جا بندش مایوس کن اور معماروں کے مستقبل سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ نیٹو چیف کا کینیڈین وزیر اعظم کے ہمراہ آرکٹک کا دورہ، نیٹو چیف کو کینیڈا کے آرمی چیف جنرل وین آئر نے مکمل سیکیورٹی بریفنگ دی۔ نیٹو چیف نے شمالی خطے میں کینیڈین اور غیر ملکی فوجیوں سے بھی ملاقات کی۔ ٹورنٹو میں طوفان کے بعد سے شدید بارشوں کی پیش گوئی، ویکینڈ پر شہر کا موسم خوشگوار رہے گا۔ اس ویکینڈ پر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع ہے۔ روس کا کینیڈا سے مرمت شدہ ٹربائن وصول کرنے سے انکار، کینیڈا روسی گیس پائپ لائن میں استعمال ہونے والی 5 ٹربائن واپس کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ کینیڈین وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ پیوتن کو توانائی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا جواز نہیں دیں گے۔ روسی صدر پیوتن کا فوج کی تعداد بڑھانے کا حکم، 1,37,000 نئی بھرتیاں ہوں گی۔ چیپلن میں فوجی ٹرین کو نشانہ بنایا، 200 یوکرینی فوجی ہلاک۔ روس کی یوکرین میں ریلوے اسٹیشن پر حملے کی تصدیق۔ ایمن الظواہری کی لاش ہمیں اب تک نہیں ملی، طالبان حکام کا کہنا ہے کہ ہم ملک میں امریکی ڈرونز کی موجودگی جاری تصور کرتے ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا امریکہ کو تحفظات ہیں تو طالبان حکومت کو آگاہ کریں۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پونے 2 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے اعلامیے کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 50,000 سے زائد افراد محفوظ مقامات پر پہنچائے گئے، جبکہ 27,000 خیمے تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سیلاب کی تباہ کاریوں سے ملک کے مختلف صوبوں میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 34 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 16، پنجاب میں 13، سندھ میں 10 اور بلوچستان میں 4 اموات ہوئی، جس سے مجموعی تعداد 934 تک پہنچ گئی۔
جبکہ اب تک 42 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں۔ NDMA کے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق سندھ میں بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں سے صوبے میں اب تک بچوں سمیت 329 افراد موت کے منہ میں چلے گئے۔ 24 گھنٹوں کے دوران سندھ میں 25 ہلاکتیں ہوئیں۔ ٹانک میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے باعث ضلع کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا ہے۔ 90% علاقہ سیلابی ریلوں سے بری طرح متاثر ہو گیا۔ خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق، 2 درجن سے زائد دیہات صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ 3 روز سے بجلی، موبائل نیٹ ورک اور انٹرنیٹ سروسز معطل ہیں۔ کندھ کوٹ میں بارشوں سے تباہ کاریوں کے باعث بھوک اور پیاس سے ایک بچی سمیت 2 افراد جاں بحق جبکہ 5 زخمی ہوئے ہیں۔ ضلع بھر میں ہلاکتوں کی تعداد 16 ہو گئی۔ متاثرین نے امداد کے لیے انڈس ہائی وے پر دھرنا دے دیا۔ سوات میں بھی سیلاب نے تباہی مچا دی۔ بحرین مدین میں متعدد عمارتیں دریا برد ہو گئی۔ مٹا، صخرہ، لالکو میں رابطہ پل اور متعدد مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ مینگورہ بائی پاس پر کئی ہوٹل اور ریسٹورنٹس زیر آب آ گئے ہیں جبکہ روڈ سیلاب کی وجہ سے تباہ ہونے کے باعث مینگورہ بائی پاس روڈ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ دریائے سوات میں اونچے درجے کے سیلاب کے پیش نظر انتظامیہ نے دریا کے کنارے آباد لوگوں کو نقل مکانی کی ہدایات جاری کرتے ہوئے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ پنجاب میں دریائے چناب کے سیلابی پانی سے متاثرہ اوچھ شریف کے مکین فصلوں مال مویشیوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سندھ کے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیلاب سے بچنے کے لیے بالائی علاقوں میں ڈیمز بنانے ہوں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سندھ کے لیے 15 ارب روپے کی گرانٹ میری جیب سے نہیں، عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے۔ اس وقت ریسکیو اینڈ ریلیف کا کام اہم ہے، بحالی کا کام بعد میں ہو جائے گا۔ افواج پاکستان، NDMA، PDM، صوبائی حکومتیں اور متعلقہ انتظامیہ کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ متاثرین سیلاب سے ملاقات کرنے کے بعد سکھر بیراج پر ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے مزید کہا کہ سیلابی ریلوں نے ہر طرف تباہی مچائی ہوئی ہے۔ سندھ میں تو ہر طرف پانی ہی پانی ہے۔ 900 سے زائد لوگ جاں بحق ہوئے ہیں۔ مجھے تباہ کاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ ہم نے دیکھا کہ لوگ گھروں سے باہر ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ بلوچستان، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بھی سیلابی صورتحال ہے۔ بارشوں اور سیلاب سے فصلیں تباہ، مکانات منہدم، لوگ بے گھر، مواصلاتی نظام درہم برہم ہے۔ سندھ حکومت گرانٹ کو سیلاب متاثرین کی بحالی میں استعمال کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ صوبوں سے مل کر سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں۔ متاثرین کے لیے امداد سے متعلق بات کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ 28 ارب روپے BISP کو دیے ہیں۔ فوری سندھ میں یہ تقسیم شروع ہو جائے گی۔ بلوچستان میں بھی حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ حکومت کا 8000 میگا واٹ سولر پلانٹس لگانے کا ارادہ ہے۔ قطر نے 8000 میگا واٹ سولر پلانٹس لگانے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ قطر نے $3 ارب کی سرمایہ کاری کی منظوری دی ہے۔ جلد پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری ہو جائے گی۔ قطر ایئرپورٹس لانگ ٹرم لیز پر چاہتا ہے اور سی پورٹس پر سرمایہ کاری کرے گا، جبکہ قطر نے LNG پاور پلانٹس میں بھی سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ قطر نے پاکستان میں $3 ارب کم از کم $3 ارب کی سرمایہ کاری کی منظوری دی ہے اور اپنا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ وہ قطر کی حکومت کے ایک بیانیے میں بھی آ چکا ہے، ایک پریس نوٹ میں بھی آ چکا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ سوموار کے روز IMF کا ایگزیکٹو بورڈ اجلاس ہو رہا ہے۔ $4 ارب کی فائنینسنگ گیپ کو پورا کر لیا گیا ہے۔ UAE نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کریں گے۔ IMF کے ساتھ شرح مبادلہ فکس کرنے سے متعلق کوئی وعدہ نہیں ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب کی جانب سے بھی مؤخر ادائیگیوں پر تیل کی سہولت ملے گی۔ مارچ اور اپریل میں تیل کے مہنگے سودوں کے باعث بجلی مہنگی پیدا ہوئی تھی۔ نیو یارک میں روزویلٹ ہوٹل کو بیچنے کی جو بات ہو رہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب سے نقصان تو بہت زیادہ ہوا ہے، اس وقت ریلیف کا کام ہو رہا ہے، بحالی کا کام بعد میں ہوگا۔ ابھی تعمیر نو بحالی کے لیے لاگت کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ 40 سے 50 ارب روپے کا صرف لائیو اسٹاک کا نقصان ہوا ہے، جبکہ جائیداد کا نقصان اربوں میں ہے۔ ملک بھر میں تباہ کن بارشوں اور سیلابی صورتحال کے باعث ریلوے نظام بھی شدید متاثر ہو گیا ہے۔ ٹرینوں کی تاخیر سے مسافر اور ان کے عزیز و اقارب کو گھنٹوں انتظار کی وجہ سے سخت ذہنی اذیت و پریشانی کا سامنا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔
ٹرین کے انتظار میں جب گھنٹوں بیت گئے تو مسافروں اور انتظار کے لیے آئے رشتہ داروں کو اسٹیشن کی بینچوں پر تھک ہار کر لیٹنا ہی پڑا۔ ٹرین آئے گی تب ہی تو جائے گی، لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ نہ تو ٹرین آ رہی ہے نہ ہی چین آ رہا ہے۔ اسٹیشن پر انتظار کرتے ایک مسافر کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ اس وقت جو ہے نا تمام ٹرینیں کینسل ہو رہی ہیں۔ آج بھی ہے نا کراکرم، تیزگام، ہماری آج کراچی ایکسپریس میں بکنگ تھی مگر اس کو ایڈجسٹ کیا گیا اور بزنس میں کیا گیا۔ اس وقت لوگ بہت پریشان ہیں، کافی پریشانی ہو رہی ہے لوگوں کو سفر کرنے میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہے نا زمینی راستہ بالکل ہی خراب ہوا ہوا ہے۔ اب لوگ ٹرین کی طرف جاتے ہیں تو ٹرین کی بھی ہے نا بہت شیڈول متاثر ہوا ہوا ہے۔ اندرون ملک سے کراچی آنے والی بیشتر ٹرینیں تاخیر کا شکار ہیں، جن میں خوشحال خان خٹک ایکسپریس، خیبر میل، بولان میل، تیزگام، علامہ اقبال ایکسپریس، قراقرم، کراچی ایکسپریس اور دیگر کئی ٹرینیں شامل ہیں۔ ٹرینوں کی مسلسل تاخیر کی وجہ سے مسافروں کو لینے کے لیے آئے عزیز و اقارب کو گھنٹوں انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک اور مسافر کا کہنا تھا کہ پریشانی ہو رہی ہے، آپ کے سامنے ابھی آدھے گھنٹے ٹرین لیٹ ہوئی ہے۔ صحیح ہے، لوگ پاگلوں کی طرح انتظار کرتے رہے، اتنی گرمی ہے، پھر بارش ہو رہی ہے، پانی رکا ہوا ہے راستوں میں، ٹرین کے حالات ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کس طریقے کے۔ دوسری طرف مسافر ٹرینوں میں سہولیات کی عدم فراہمی کا شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ نے تو وفاقی وزیر ریلوے کو اس کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے ان سے استعفے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں انسداد تجاوزات آپریشن کے نتیجے میں 12 کروڑ روپے مالیت کی 2.5 ایکڑ ریلوے اراضی قابضین سے واگزار کروا لی گئی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پاکستان ریلویز پولیس لاہور ڈویژن نے اینٹی انکروچمنٹ آپریشن کے دوران کروڑوں روپے کی کمرشل ریلوے اراضی کو واگزار کرا لیا۔ اینٹی انکروچمنٹ آپریشن نزد راوی پل کلومیٹر نمبر 1224 ریلوے حدود میں کیا گیا۔ انسداد تجاوزات آپریشن کے نتیجے میں 2.5 ایکڑ ریلوے اراضی جس کی مالیت 12 کروڑ روپے بنتی ہے قابضین سے واگزار کروائی گئی۔ قابضین نے ریلوے اراضی پر بھینسوں کے باڑے بنا رکھے تھے۔ انسداد تجاوزات آپریشن ایس ایچ او تھانہ ریلویز پولیس ملک عرفان اشرف اور ان کی ٹیم کی نگرانی میں کیا گیا۔ پولیس کے مطابق انسداد تجاوزات آپریشن میں عملے کی جانب سے ریلویز پولیس کو بھرپور تعاون فراہم کیا گیا۔ موسم کی خراب صورتحال اور بارشوں کی صورتحال کے پیش نظر حکومت سندھ کی جانب سے 2 روز کے لیے تعلیمی اداروں کی بندش کے فیصلے میں مزید اضافہ کر دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ موسم کی خراب صورتحال اور بارشوں کی صورتحال کے پیش نظر حکومت سندھ کی جانب سے 2 روز کے لیے تعلیمی اداروں کی بندش کے فیصلے میں مزید اضافہ کر دیا گیا۔ صوبائی حکومت کے محکمہ تعلیم کی جانب سے موسم کی صورتحال کے باعث 24 اور 25 اگست تک تعلیمی اداروں کی بندش کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا، تاہم اس میں مزید 2 روز کا اضافہ کر دیا گیا، جس کے بعد اب تعلیمی ادارے 26 تا 27 اگست بھی بند رہیں گے۔ ایک شخص کا کہنا تھا کہ اچھا فیصلہ ہے سندھ حکومت کا، اور بلاول صاحب اور سی ایم صاحب کے مشکور ہے کہ انہوں نے اس طوفانی بارشوں میں چھٹی، اسکولوں کی چھٹی دی ہے اور پرچے ملتوی کیے۔ اچھے اقدام ہے، صحیح ہے، لیکن کچھ تعلیم کو فوکس کرنا چاہیے۔ محکمہ تعلیم سندھ کے فیصلے کی وجہ سے طلباء اور طالبات کے والدین سخت ذہنی اذیت کا شکار ہیں۔ ایک اور شخص کا کہنا تھا یہ اسکول کا بند ہونا اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ بچے جو ہے نا وہ در بدر ہو جاتے ہیں۔ آج کل بارشوں کا موسم ہے، بارشوں کے موسم کے اندر بچے آئے دن روڈوں سڑکوں پہ کھیلنے کے باعث جو وہ کچڑوں میں گر جاتے ہیں بچے۔ ماں باپ بھی پریشان ہیں، گھر والے بھی پریشان ہیں۔ اسکول کا کھلنا بہت ضروری ہے، مگر ایک چیز ایسا آیا ہوا ملک کے اندر، بارشیں ہو رہی ہے، پورا ملک تباہ برباد ہو گیا ہے، پورا سندھ جو ہے نا بالکل برباد ہو گیا ہے۔ خیال رہے کہ وزیر تعلیم سندھ سید سردار احمد شاہ کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت کے فیصلے کا اطلاق نجی تعلیمی اداروں پر بھی ہوگا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔